بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرت میاں صاحب کی مزید تصانیف کا مختصراً تذکرہ کرتے ہیں۔ قصہ شاہ منصور، اس کا سال تالیف 1275 ہجری ہے۔ اس کتاب کے نام سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں صرف حضرت شاہ منصور کا واقعہ بیان کیا ہوگا، لیکن اس میں دنیائے تصوف کے دو اور درخشندہ ستاروں حضرت شاہ شمس الدین تبریز اور حضرت مولانا جلال الدین رومی کا ذکر مبارک بھی تفصیل سے اس قصہ شاہ منصور والی کتاب میں موجود ہے۔ اس کتاب کا ماخذ بھی حضرت شیخ فرید الدین عطار کی نیشہ پوری کی مشہور زمانہ کتاب تذکرۃ الاولیاء ہے۔ حضرت شاہ منصور کو تختہ دار پر چڑھانے کے بعد بھی آپ کے جسد اطہر سے انا الحق کی صدا سنائی دیتی تھی، تو پھر جسد اطہر کو جلایا جاتا ہے اور راکھ مبارک کو جب دریائے دجلہ میں بہا دیا جاتا ہے تو دریا میں فوراً زبردست ہلچل شروع ہو جاتی ہے، اور قریب تھا کہ دجلہ اپنے کناروں سے باہر نکلتا اور بغداد پورے شہر کو غرق کر دیتا۔ اس وقت آپ کا ایک خادم، جس کو آپ نے پہلے ہی ان تمام معاملات اور واقعات سے مطلع فرمایا تھا، اس نے آپ کی گودڑی مبارک دجلہ کے حوالے کی تو دجلہ فوراً اپنی پہلی حالت پر واپس آ گیا۔ بغداد شریف میں دریائے دجلہ کے کنارے ایک محلہ میں اب بھی ایک جگہ مقام شیخ منصور کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر آپ کو تختہ دار پر چڑھایا گیا تھا۔ اس مقام پر ایک خوبصورت عمارت کے اندر ایک علامتی قبر بھی موجود ہے۔ عمارت کے صدر دروازے پر خوبصورت انداز میں یہ عبارت لکھی ہوئی ہے: مرقد منصور الحلاج۔ الحمدللہ اس بندہ ناچیز کو کئی بار اس مقام پر حاضری کا شرف حاصل ہو چکا ہے۔ قصہ شاہ منصور حضرت میاں محمد بخش کی 5ویں تصنیف تھی۔ شیریں فرہاد، اس کا سال تالیف ہے 1276۔ حضرت میاں محمد بخش صاحب نے چین کے ایک شہزادے فرہاد کا قصہ عشق بیان کیا ہے، جو ایک ایرانی خاتون شیریں کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے اور عشق کی منزل کو پانے کے لیے ایک سنگلاخ پہاڑ کو چیر کر نہر نکالتا ہے۔ شیریں والفرہاد دا ایسا ہویا دھیان، اپنا آپ محمدہ نہ وچ ریا دھیان، وما علینا الا البلاغ المبین۔